الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہماری زندگی کا نہایت اہم حصہ ہے، اور وہ ہے دعا کی اہمیت اور دعا کی قبولیت اور یقین کے ساتھ دعا کرنے کی اہمیت. دعا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو براہ راست اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے، اس کی امیدوں کو جلا بخشتا ہے اور مشکلات کے اندھیروں میں روشنی کی کرن ثابت ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بارہا دعا کرنے کا حکم دیا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے آداب اور یقین کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم بھی دی ہے. آج ہم اسی عبادت کی فضیلت اور اس کے آداب اور دعا میں یقین رکھنے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. تقبل یا رب العالمین. معزز ناظرین کرام، دعا اللہ تعالی سے بندے کا ایک ایسا تعلق ہے جس میں بندہ اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے اور اپنے رب سے رہنمائی اور مدد طلب کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے دعا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں اور یقین رکھیں کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اہمیت اور آداب کو واضح کیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور اس بات پر یقین رکھو کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کے وقت شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یقین کے ساتھ دعا کرنا ہی دعا کی روح ہے. مزید یہ کہ دعا میں یقین کے ساتھ عاجزی اور خشوع کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. محترم ناظرین کرام، دعا کا مطلب صرف الفاظ ادا کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مخاطب ہونا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی اور خفیہ طور پر پکارو. یہ آیت ہمیں دعا میں عاجزی، خشوع اور اللہ سے خفیہ طور پر مانگنے کی تعلیم دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دعا کرتے وقت کلمات کو مضبوطی اور پختگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت ولیعزم المسئلہ فإن اللہ لا مکرہ لہ. تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم کر، بلکہ پختہ ارادے کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دعا میں یقین اور مضبوطی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی مشکل نہیں. سامعین کرام، دعا صرف حاجات کے وقت ہی نہیں بلکہ ہر حال میں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تم محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو.
یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ فراغت کے وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا وہ وسیلہ ہے جس سے مومن ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں دعا کے ذریعے اپنے دل کو اللہ کے قریب کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر وقت پر عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، دعا بندے اور رب کے درمیان ایسا مضبوط تعلق ہے جو نہ صرف انسان کو عاجزی سکھاتا ہے بلکہ اس کے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت اور یقین سے بھر دیتا ہے۔ دعا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے تمام دکھ، تکلیفیں اور حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اس سے سکون اور رحمت طلب کرتا ہے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا میں عاجزی، یقین اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالی سے رجوع کریں اور اپنی زندگی کو دعا کے نور سے منور کریں۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو دعا کی برکتوں سے سجائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے التجا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا رب العالمین ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرما اور ہماری دعاؤں میں یقین اور اخلاص پیدا فرما۔ رب کائنات ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھ۔ یا رب کریم ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما اور ہمیں اپنے رضا کے راستے پر گامزن فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمیں ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى۔ یا رب ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔